اسد قیصر کو بھی بار بار بے گناہ اس میں دوسری فائر میں اس کا نام شامل ہو رہا ہے. جس طرح یہ 9 مئی میں چارسدہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، تو اس میں اسد قیصر کا کیا لینا دینا ہے؟ یا دوسری جو بعض ہمارے ساتھی ہے جس کو وزیرستان میں چارج کرتے ہیں، کسی کو مومن میں چارج کرتے ہیں، یہ بیسیکلی ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ظلم اور زیادتی ہے. ہم محب وطن پاکستانی ہے، ہم اس پاکستان کے شہری ہے. ہماری یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ جس کے ساتھ ہم چاہے، جس پارٹی کے ساتھ ہم چاہے اس پارٹی کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں، اس پارٹی کے ساتھ ہماری افیلیشن ہو سکتی ہے. تو ایسے حالات میں جب ملک کی معیشت خراب ہو، ملک میں افراتفری ہو، ملک کے امن خراب ابتر کی طرف جا رہی ہو، تو ایسے حالات میں یہ جو ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ میرے خیال میں زیادتی ہے. اور میرے خیال میں پوری پاکستان اس کو دیکھ رہی ہے. ایک طرف آپ دیکھیں نواز شریف جس کو 7 سال ایک کیس میں سزا ہوئی تھی، 10 سال دوسری کیس میں سزا ہوئی تھی، اس کے لیے ایک علیحدہ دستور ہے. اور دوسری طرف خان جو ہمارا لیڈر ہے اور جو پی ٹی آئی ورکرز ہے، ہماری لیڈیز لاہور میں 6 مہینوں سے جیل میں پڑی ہوئے، ابھی تک اس کے ریکارڈ عدالت کو پیش نہیں کی جا رہی. تو یہ ساری ظلم ہے، یہ پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے. بیسیکلی ہم محب وطن ہے، نہ ہم اداروں کے خلاف ہے، نہ ہم کسی کے خلاف ہے. ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ محب وطن لوگوں کی پارٹی ہے. لیکن پتہ نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیوں ہمارے ساتھ ہو رہے. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، اس کا جو پس منظر ہوا تھا، اس میں کون ملوث تھے؟ یہ تو پلانٹڈ چیز تھی. اس میں پی ٹی آئی تو ڈائریکٹ ملوث ہے نہیں. اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہم مانگ رہے، اس کے ہم جوڈیشل انکوائری مان رہے. اگر ہم نے زیادتی کی ہے تو جس نے کی ہے اس کو سزا دی جائے. لیکن یہ جو بے گناہ لوگوں کو اس طرح تکلیف دی جا رہی ہے، اب اسد قیصر چارسدہ میں اس کا کیا لینا دینا؟ اب یہ رات کے اس وقت پیر میں اسد قیصر چارسدہ میں آ کے ادھر تانا میں یا اس میں کیس میں پتہ نہیں کتنے دن وہ رہے گی. اس کے بعد پتہ نہیں کسی اور ایف آئی آر میں اس کا نام شامل ہوگا. تو یہ تو سراسر قوم دیکھ رہی زیادتی ہے. انٹرا پارٹی الیکشن جس طرح دوسری پارٹیوں نے کی، اسی طرح ہم نے بھی کی تھی. اس کی پوری ڈاکومنٹیشن ہم نے جمع کی تھی. ٹھیک ہے، اس نے 20 دن کا ڈیمانڈ کی ہے، اس نے جو آرڈر کی ہے اس کے مطابق ہم 20 دن کے اندر دوسرا انٹرا پارٹی الیکشن بھی کرائے گی. لیکن اس وقت جو یہ ماحول پاکستان میں بنا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی جو کوشش ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کو کنونشن کی اجازت نہیں ہے، پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت نہیں ہے، پی ٹی آئی اپنے فنکشن نہیں کر سکتے، اپنا الیکشن کمپین نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی کی جتنی لیڈرشپ ہے اس پہ درجنوں کے حساب سے ایف آئی آر ہے. کچھ روپوش ہے، کچھ جیلوں میں ہے، کچھ عدالتوں میں چکریں لگا رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک پارٹی کو ایک دیوار کے ساتھ لگانا، یہ ہمارے ساتھ ایک ظلم ہے، زیادتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سیاست میں اس ملک کی خدمت کریں، اس قوم کی خدمت کریں. اور ہم سیاست اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم کسی کے خلاف ہے. ہم اس ملک کو اٹھانا چاہتے ہیں. اور عمران خان جو اس کیس میں پڑا ہوا ہے، سائفر، آپ کو تو جانتے ہیں، امریکہ نے دھمکی دی ہے. اس نے قوم کو بتایا ہے کہ یہ تو مجھے ایک ایٹمی ملک، ایک اسلامی ملک، 25 کروڑ کے عوام کے ملک، کسی کا جرت کی ہو کہ وہ پاکستان کو دھمکی دی. تو دھمکی صرف قوم کو یہ ایک چیز اس نے کلیئر کر دی کہ ایک باہر سے کوئی ہمیں دھمکی نہیں دے سکتا. یہ ہمارا ساورن کنٹری ہے، کوئی ہمیں دھمکی کیوں دے دے. تو اس بات پہ وہ آج جیل میں ہے. یہ جو دوسرا جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. ایک یونیورسٹی بن گئی ہے، غریب لوگ، پاکستانی عوام کے بچے اس میں تعلیم سیرت نبی پہ، اس پہ ریسرچ ہے، اس میں تعلیم پڑھ رہے. اس میں عمران خان کا کیا ہے؟ تو تو نیمل یونیورسٹی، القادر یونیورسٹی، کینسر اسپتال، پشاور میں کینسر اسپتال، لاہور میں کینسر اسپتال، کراچی میں کینسر اسپتال. وہ تو ایک ایسا لیڈر ہے. اسی وجہ سے یہ جو اس کے خدمات ہے یہ سوشل سیکٹر میں، تو پاکستانی قوم اس کو پسند کرتی. میں ایک بات کہوں، ایک انسان کی نجی زندگی میں اس طرح کے انٹرویو کرنا بیسیکلی یہ صحافت کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، اور یہ اخلاقیات اور جو اسلام کا درس ہے اس کی بھی خلاف ہے. کسی کی نجی زندگی پر اس ٹی وی پہ آ کر اس طرح کے انٹرویو کرنا، اس کے کریکٹر اسیسینیشن کرنا، یہ ہمارے اخلاق کی، ہمارے کردار کی، ہمارے کسٹم کی، ہمارے رواج کے ایک خلاف کام ہو رہا ہے. اور اس کو ہم جتنا بھی مذمت اس کے کرے وہ کم ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی ایک زندگی ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کسی بیوی کے بارے میں یہ
ایک نوکر سے آپ انٹرویو لے لیں, اس کے سابقہ شوہر سے انٹرویو لے کہ اس کا کوئی کسی کے ساتھ تو کوئی کال وغیرہ آتی تھی, رات کو کوئی اس کے گھر میں آتا تھا. یہ ایک ایسی کویسچن ہے کہ افسوس انسان کر سکتا ہے کہ اتنی نیچے بھی انسان گر سکتا ہے کہ ایک بندے کے بارے میں جو ایک لیڈر ہو, جو لوگوں کے دلوں کا دھڑکن ہو, جو سب سے پاکستان کا مقبول لیڈر ہو, اور اس کے خلاف اس طرح کے انٹرویو کرنا, اس کی نجی زندگی میں انٹرفیئرنس کرنا, اس کے عزت کا خیال نہیں کرنا. یہ تو اگر یہ چیپٹر کھول گیا تو یہ تو نواز شریف کے گھر میں بھی اس طرح کے واقعات ہے, یہ تو زرداری کے گھر میں بھی اس طرح کے واقعات ہو گئے. اگر ہم اس سیاست پہ آ جائے کہ اس کی بیٹی کی نے شادی کب کی اور یہ کیا ہوا اور اس کا بچہ کتنی دیر میں ہوا, یہ باتیں اگر ہم کر لیں تو ہمیں زیب دیتا ہے. یہ صحافت کو بھی زیب نہیں دیتا, یہ جو چینل والے یا ٹی وی والے کر اس کو بھی زیب نہیں دیتا. یہ ہمارے معاشرے میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہونا چاہیے. یہ اخلاق سی نیچی حرکت ہے. اس کا تو کوشش ہے کہ مائنس عمران خان ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہوتا ہے, انسان کا دوسرا پلان. اس وقت پاکستانی قوم کے دلوں میں عمران خان ہے. اگر وہ مائنس کرنا چاہے بھی تو قوموں کے دلوں سے, وہ پاکستانی عوام کے دلوں سے عمران خان کو نہیں نکال سکتا. انشاءاللہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے, وہ ہمارا چیئرمین ہے, اور اس کے چیئرمین شپ کے نیچے ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے, الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. اور یہ جو لوگ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں, ہم لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانگا, ہم صرف فیلڈ مانگ رہے ہیں, باقی ہم خود اپنے لیے لیول کریں گے.